نانو، میری پیاری نانو، ردا نے کیسر بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ نانی کی جان، میری بچی آ گئی امتحان دے کر۔ انہوں نے گرم جوشی سے اپنا بازو اس کی کمر پر پھیلایا۔ ہاں، بڑا امتحان دے کر آئی ہے، بہت تیر مارا ہے بیچاری نے، یمنا نے جل کر کہا۔ ہاں، تیر تو مارا ہے، مار لو تم بھی تیر، ردا نے اترا کر کہا۔ تو یمنا نے منہ بنایا۔ میری بچی اب ڈاکٹر کہلائے گی۔ کیسر بیگم الگ ہی خوشی میں تھیں۔ جی، ردا نے اٹھلا کر کہا۔ خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، پھر چونک گئی۔ ارے، سونے کا کڑا کہاں گیا؟ ان کے سوال پر ردا فوراً سیدھی ہو گئی۔ وہ نانو اتار کر سیف میں رکھ دیا، بہت تنگ کر رہا تھا۔ اس کی بات پر نانو نے خفگی سے دیکھا۔ لو بھلا، ایک سونے کا نازک کڑا ہی تو ہے۔ کون سا لوہا ٹانگ دیا تھا جو تجھے تنگ کر رہا تھا؟ اچھا، سونے کی چین بھی اتار کر رکھ دی؟ پھر ان کی زیرک نگاہوں نے دوسری بات نوٹ کی۔ جی، آپ کو پتہ تو ہے وہ مجھے چبھتی ہے۔ غضب خدا کا، لڑکی کو جو گہنا پہناؤ نخرے کر کے اتار دیتی ہے۔ ارے، ہم نے اپنے زمانے میں کلو 2 کلو سونا لاد رکھا ہوتا تھا، تمہارا ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد تو کچھ نہیں پہنو گی تم۔ انہوں نے ردا کو جھاڑ کر رکھ دیا تو یمنا ہنسنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے نانو، بس میں جیولری پہن کر بوجھ سا فیل کرتی ہوں۔ ردا نے یمنا کی ہنسی پر اترے منہ سے کہا۔ سونا بھی بوجھ ہے؟ یہ تو نصیب ہے پگلی، ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھو، اس عمر میں بھی کیا کچھ پہنے رہتی ہوں۔ انہوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں ہی کہہ کر اپنے پہنے ہوئے گہنے دکھائے۔ 6 سونے کی چوڑیاں، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں، گلے میں موٹی طلائی چین۔ نانو، آپ کا زمانہ اور تھا جب یہ زیورات ہی نصیب اور حیثیت سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے کے تقاضے اور ہیں۔ آج کل ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں نہیں بلکہ جدید آئی فون دیکھ کر خوش نصیبی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ردا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میرے پاس آئی فون ہے نا، مجھے ان زیورات کی کیا ضرورت؟ اور آج کل تو چور ڈاکو باہر اتنے ہیں کہ کسی کے پاس اصلی سونا دیکھ لیں تو اس بندی کی خیر نہیں، اسی لیے بھی میں نے اتار کر رکھ دیا۔ ردا نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ مگر سونے چاندی ہر دور میں اپنی مسلم حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر، ایک چین گلے میں ڈال لو، اور بالیاں نہیں تو ٹاپس ضرور پہنو۔ اللہ چوروں سے محفوظ رکھے۔ میں تمہارے گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتی ہوں نا، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ردا کی پیٹھ ہلا کر تسلی دی تو ان کے جیولری پہننے کے اصرار پر ردا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم تم دونوں جب ملیں گی، باغوں میں پھول کھلیں گے، تتلیاں جگمگائیں گی، جگنو مسکرائیں گی۔ فردین نے اس کا ہاتھ تھام کر ہولے سے گنگنایا تو ردا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تتلیاں کب سے جگمگانے لگیں؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ جب سے ہمارے ملن کی خوشخبری سنی، فردین نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ آج میرے پیرنٹس تمہارے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئیں گے، کوئی قریب ترین تاریخ دے دینا۔ اس نے اطلاع دی تو ردا کا دل خوشی کے لے پر دھڑکا۔ میرے ہاتھ میں ہے کیا قریب ترین ڈیٹ دینا؟ 5 سال اس گھڑی کا انتظار کیا ہے ردا، اب صبر نہیں ہوتا، بس جلدی سے تم میری ہو جاؤ، فردین نے والہانہ انداز میں کہا تو وہ بلش ہوئی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، کچھ دن اور سہی۔ آئی تھنک نانو بڑی عید کے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھیں گی، ردا نے اپنا خیال پیش کیا۔ نہیں، اب نہیں ہوگا انتظار، اب تو یونی بھی آف ہو جائے گی، تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ دیکھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے؟ وہ جذبات سے پُر لہجے میں بولا۔ یعنی میڈیکل کے پہلے سال مجھے دیکھ کر تم زندگی جینے لگے تھے، اس سے پہلے تو سانس نہیں لیتے تھے، ردا نے لب دبا کر شرارتی انداز میں کہا۔ بس سانسیں چلتی تھیں، زندگی کا اصل مفہوم تمہیں دیکھ کر پتہ چلا، فردین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
پردین سیریسلی یہ شادی کی تاریخ دینا میرے ہاتھ میں نہیں، ہماری نانو گھر کی بزرگ ہیں، ماموں اور امی ان سے مشورہ کر کے آپ کے پیرنٹس کو ڈیٹ دیں گے۔ تو پھر نانو کو شیشے میں اتارو نا، پردین نے التجا کی۔ لو میں کیا جادوگرنی ہوں؟ ردا نے منہ بنایا۔ تم جادوگرنی ہی ہو، ایسا کر سکتی ہو، مجھے بھی تو جادو سے اپنا اسیر بنایا ہے۔ پردین کی بات پر وہ مسکرا دی۔ بلا وجہ کی الزام مجھ معصوم پر؟ اچھا معصوم پری، ان پر چھڑی ہی پھیر دو۔ پردین نے اپنا مطالبہ بدلا۔ ردا ہنسنے لگی۔ نہیں بابا، یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، تسلی رکھیں، اگلے ماہ کی ڈیٹ ہی ملے گی۔ ردا نے صاف جواب دیا تو پردین نے اسے مصنوعی غصہ دکھایا۔ پردین کے والدین شادی کی تاریخ لینے آئے تو کچھ دیر کے لیے ردا کو بھی ڈرائنگ روم میں آنا پڑا، پھر وہ باہر آ گئی۔ اندر معاملات طے ہونے میں بڑی دیر لگی۔ ردا بے چینی سے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ پوری معلومات جان سکے۔ نانو نے اگلے ماہ کو ہی تاریخ دینی تھی، انہوں نے ردا کو بتایا تھا۔ پردین کے میسج پر میسج آ رہے تھے، وہ اس بے صبری کو تسکین دے رہی تھی۔ یمنا اس کی بے چینی کا لطف اٹھاتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی جملہ کس دیتی۔ اس کی اکلوتی ماموزاد ردا سے خواہ مخواہ جیلس تھی، خود تعلیم میں دلچسپی نہ لیتی، پر ردا کا میڈیکل پڑھنا اسے کھٹکتا۔ پھر نانو کی خصوصی محبت بھی ردا کے لیے تھی، اس وجہ سے بھی یمنا کو ردا کھٹکتی۔ بہت بچپن سے ردا اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر واپس آ گئی تھی۔ نہ جانے کیا مسائل تھے کہ وہاں بابا کی علیحدگی ہو گئی اور مڑ کر بیٹی کو بھی نہ دیکھا۔ ردا کے لیے ماں کے بعد نانی اور ماموں ہی سب کچھ تھے، جو اسے انتہائی شفقت اور محبت رکھتے تھے۔ ننیال میں معاشی مسائل نہیں تھے، سو یہ ماں بیٹی کسی طرح بوجھ نہ بنی۔ ردا کے نانا مرحوم ایک بہت بڑے زمیندار تھے، ماں کے حصے میں بھی کئی ایکڑ اراضی آئی تھی، سو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی یمنا تھی جو ردا سے حسرت رکھتی تھی، مگر ردا کو پرواہ نہیں تھی۔ پردین سے اس کی جان پہچان میڈیکل کے پہلے سال میں ہوئی، جو آہستہ آہستہ دوستی اور پھر محبت میں بدل گئی، اور ان دونوں میں شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ پردین مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن مختصر فیملی اور محنتی اور ذہین لڑکا دیکھ کر ماموں نے ہاں کر دی۔ نانی کے کچھ اعتراضات تھے، لیکن ماموں نے ان کو سمجھا لیا۔ اس طرح تھرڈ ایئر میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی اور فائنل کے بعد شادی طے ہو گئی۔ ان 2 سالوں میں پردین ہر لحاظ سے بہترین لڑکا ثابت ہوا، شریف النفس اور فرما بردار۔ وہ ان کے گھر ماں، نانی اور ماموں سے ملنے آتا تو اس کی نشست و برخاست، اس کی سلجھی ہوئی ذہانت سے بھرپور باتیں ان سب کو متاثر کرتیں۔ اس نے کبھی ردا سے زیادہ فرینک ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یونی میں بھی وہ دونوں بہت محتاط کپل مشہور تھے، لیکن اب شادی کے نزدیک آتے ہی پردین قدرتی طور پر جذباتی اور بے صبرا ہو رہا تھا، جو کہ ردا کے لیے نئی اور خوشکن بات تھی۔ اس کی محبت کی شدتیں ردا کو اچھی لگنے لگیں۔ اس کی چاہت بھی یہی تھی کہ جلد از جلد پردین کی بن کر اس کے آنگن میں اترے۔ شادی کی تاریخ طے نہیں ہو سکی، یہ خبر ردا اور پردین دونوں کے لیے صدمے کا باعث تھی، اور اس کی وجہ نانی کا یہ مطالبہ تھا کہ دلہن کو زیورات میں 7 لڑیوں کا سونے کا ہار دیا جائے، جو وہ شادی کے دن پہنے۔ پردین کے والدین اس مطالبے پر خاموش ہو گئے اور بنا شادی کی تاریخ لیے یہ کہہ کر لوٹ گئے کہ ہار کا بندوبست کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے وسائل سے باہر تھا یہ زیور، پھر بھی انہوں نے بندوبست کرنے کا کہا تھا۔ ردا کو دل سے ان سے ہمدردی ہوئی۔ شادی کا خرچہ بھی رواج کے مطابق لڑکے والوں نے کرنا تھا۔ شادی کا حال، کھانا اور دلہن کے زیورات اور پھر ولیمہ بھی، وہ کہاں پہنچ سکتے تھے اتنے مہنگے مطالبے کو۔ خالص سونے کی لڑیوں کی بنی ہوتی ہے،
جو کسی طور 8-10 لاکھ سے کم نہیں ہوتی۔ نانو کا یہ مطالبہ ردا کو سراسر ظالمانہ لگا۔ ردا نے ماں کے سامنے احتجاج کیا، مگر وہ بھی نانی کی ضدی طبیعت اور سونا چاندی سے ان کے لگاؤ کے ہاتھوں بے بس تھیں۔ ماموں نے بطیرہ نانی سے اس مطالبے کو ختم کرنے کو کہا، پر وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ گھر کے ماحول میں عجیب سی سوگواریت در آئی تھی۔ ردا کا چہکنا بند ہو گیا تھا۔ افراد خانہ بھی چپ چپ رہے، یہاں تک کہ یمنا کو بھی دادی کے اس مطالبے سے اختلاف ہوا، مگر کیسر بیگم کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ فردین کے والدین کی طرف سے ہار کا بندوبست کر لینے کے انتظار میں تھیں۔ ردا، تمہاری نانو کی شرط بالکل جائز نہیں۔ دلہن کو ست لڑا پہن کر کون سے سرخاب کے پر لگتے؟ جو زیور تمہیں نصیب ہوگا تمہیں مل جائے گا، فردین دل برداشتہ کہہ رہا تھا۔ فردین، یقین کرو مجھے سونے چاندی سے ذرا دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں ان کو رشتوں اور محبت سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ بس یہ نانو کا ذہن ہے جو انہیں بہت اہم جانتی ہیں۔ ردا نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ تو تم اپنی نانی کو سمجھاؤ نا کہ زیور سے زیادہ تعلق اور پیار، محبت، سکون اہم ہے۔ زیور آپ کو باحیثیت بنا سکتا ہے، پر زندگی خوشی اور اطمینان نہیں دلا سکتا، فردین نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ فردین، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ سمجھتی نہیں ہیں۔ میں نے بارہا کوشش کی ہے، وہ مجھے جھڑک دیتی ہیں۔ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان سے زبردستی کچھ منوایا نہیں جا سکتا، ورنہ ہم گستاخی کے مرتکب ہوں گے۔ ردا کی بے بسی فردین کے دل میں ترازو ہو گئی۔ پھر اگر یہ شرائط قائم رہیں تو ہمارا ملن ناممکن ہے۔ وہ مایوسی کی آخری حد پر تھا۔ ایسا تو نہ کہو۔ ردا دہل گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ تم جانتی تو ہو ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وائٹ کالر جاب والے۔ میرے بابا مطالبہ کیسے پورا کریں گے؟ اور میں خود مستقبل اچھا بنانے کی تقدو کرتا ہوں۔ ایک عام سا بندہ جو اپنی بیوی کو باعزت زندگی تو دے سکتا ہے، مگر اضافی آسائشات میرے بس سے باہر ہیں، جب تک کہ میں اپنے پیروں پر اچھی طرح کھڑا نہ ہو جاؤں۔ فردین کی بات بھی سچی تھی۔ ردا خاموش ہو گئی۔ انہی دنوں کیسر بیگم کی دور کی عزیز ربیہ بیگم شہداد پور سے حیدرآباد ان کے گھر رہنے چلی آئیں۔ ان کا ارادہ عید کے بعد ہی واپس جانے کا تھا۔ بہت نرم طبیعت کی سادہ سی یہ خاتون، جو نانو سے عمر میں چھوٹی تھی، ردا کو بہت اچھی لگیں۔ وہ برسوں بعد ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ نانو تو اپنی عزیزہ کو دیکھ کر کھل گئیں۔ ہر وقت ان کے ساتھ بیتا وقت یاد کرتیں، گوٹ کے قصے، بچپن اور جوانی کی باتیں۔ غرض وہ ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہتیں، سحری سے افطاری تک عبادت اور کچہریاں۔ ربیہ خاتون ایک زمانہ شناس عورت تھیں۔ انہوں نے گھر کے ماحول میں اداسی کا رچاؤ جلد ہی محسوس کر لیا، اور ایک دن ردا کی ماں سے اس کا سبب پوچھا۔ بشریٰ نے ردا کی شادی کے حوالے سے ماں کی رکھی شرط ان کے گوش گزار کی تو وہ افسوس میں گر گئیں۔ آپ اماں کو سمجھائیں نا، رشتے ناتے سونے چاندی کے بل پر نہیں جڑتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میرا گھر کبھی نہ اجڑتا۔ میں جسے جہیز اور بری میں کل ملا کر 30 تولے سونا ملا تھا۔ بشریٰ نے دلگیر لہجے میں اپنی مثال دی تو ایک لمحے کے لیے ربیہ بیگم بھی افسردہ ہو گئیں۔ تم فکر مت کرو بشریٰ، میں ادی سے بات کرتی ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے تسلی دی تو بشریٰ مطمئن سی ہوئیں۔ ہائے کیا زمانہ تھا! سونا 20 روپیہ تولہ ہوا کرتا تھا۔ میں ہر ماہ 3 تولہ سونا اپنی مرضی کے ڈیزائن کا بنواتی تھی۔ تمہارے بہنوئی میرے شوق کی خاطر سنار کو حویلی بلوا لیتے تھے۔ وہ بڑے بڑے باکس اٹھا کر لے آتا، جن میں انڈین ڈیزائن کے زیورات ہوتے تھے، مصری ڈیزائن بھی بہت بھاتے تھے۔ میں کبھی ان میں سے منتخب کرتی، کبھی اپنے ذہن سے ڈیزائن بنوایا کرتی۔ سنار الہی بخش کہتا، کیا ہی ذہانت پائی ہے آپ نے! ایسے ایسے ڈیزائن ذہن سے بناتی ہیں کہ 100 گاؤں ان کے جیسا منفرد سیٹ کوئی نہیں پہن سکتا۔ بڑی بڑی وڈیریاں میرے پاس آیا کرتی ہیں، ان گہنوں کے ڈیزائن کی نقل بنوانے کی منتیں کرتی ہیں
کیسر بیگم نے پرانا زمانہ یاد کر کے ٹھنڈی سانس بھری تو ربیہ بیگم نے سر ہلایا۔ اب تو نہ وہ دور رہا نہ وہ جوانی کے جو پہنو سج جاتا تھا۔ یہ میرے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہے۔ تم نے تو دیکھا تھا نا ربیہ، میں ہر وقت سونے کے پنجے پہنا کرتی تھی، پانی کا گلاس نہیں پکڑا جاتا تھا، مانگ سے ٹخنوں تک زیور ہی زیور۔ میری ساس اللہ بخشے کیسی غمی خوشی میں مجھے ساتھ لے جاتی تو جیسے سونے میں تول کر لے جایا کرتی تھی۔ کہتی تھی دشمن کی پہلی نظر پیروں پر پڑتی ہے سو موٹی موٹی موتیوں سے سجی پازیبیں پہننے کو دیتی تھی، اور واقعی کچھ عورتیں جلن میں پیروں سے سر تک مجھے دیکھتی تھیں۔ کیسر بیگم نے بے اختیار ہنستے ہوئے مزید بتایا، ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں عدی۔ پہلے سونا چاندی سے انسان کی حیثیت معلوم پڑتی تھی، اب بنگلے، موٹر گاڑیاں، ٹی وی، اے سی، بڑی پوسٹ اور خوب سارا پیسہ انسان کی عمارت بتاتا ہے۔ لیکن ان مادی چیزوں سے ہٹ کر ہر زمانے میں خلوص، محبت، وفاداری، ایثار، ہمدردی اور وفاداری کا کوئی مول نہیں۔ یہ ہر زمانے میں انمول رہے ہیں۔ ربیہ بیگم کی بات پر تبصرہ کرتے کیسر بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، یہ تو ہے۔ رشتوں کو بنانے میں، نبھانے میں نہ سونا چاندی کام آتا ہے نہ روپیہ پیسہ، صرف انسان کا اخلاص اور محبت تعلق داری کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ مادی چیزیں تو دنیا دکھاوے کے اور نفس کے لطف کے لیے ہیں، مانتی ہو نا دی؟ ربیہ نے کیسر کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ کیسے نہیں مانوں گی، سچی بات ہے، کیسر بیگم نے فوراً کہا۔ یہ گہنے تمہارا نصیب گہنا گئے تھے عدی، سوتن کے ساتھ تمہیں جینا پڑا۔ میاں نے تمہیں روپے دیے، سونا چاندی دیا، پر اپنا دل ہاجرہ کے لیے بچا لیا۔ تمہیں سر سے ایڑی تک سجانے والی ساس نے تمہاری سوتن خود پسند کی، اس کو تمہاری جگہ رکھا، تم سے بڑھ کر اہمیت دی۔ کیا فائدہ ایسے زیورات کا جن کے ہوتے ہوئے بستر پر تمہیں سکون کی نیند نہ آتی تھی؟ سکون کی نیند تو شریک سفر کے ساتھ ہی آتی ہے نا، جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ ربیہ نے تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا تو کیسر کے زخم ہرے ہو گئے۔ سکون کی نیند؟ کیسی سکون کی نیند ربیہ؟ ہر آن دل جلتا تھا ان کو ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتے دیکھ کر۔ اللہ بخشے مرحوم نے جوانی میں مجھ سے بہت ناانصافی کی، پھر ادھیڑ عمری میں عقل آئی جب ہاجرہ نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو پھر مانتی ہو نا دی کہ یہ ہیرے جواہرات ڈسنے والے سانپ ہیں، اطمینان کی سانسیں ہی سب کچھ ہیں۔ دنیا بھلے آج تک تمہارے نصیب پر واہ واہ کرے، پر قبر کا حال تو مردے کو معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں کہاں اچھی لگتی ہوگی لوگوں کی ستائش جب اپنے مرد کی آنکھیں اجنبی ہوں۔ ربیہ نے آخری کیل ٹھوکی تو کیسر بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں روپیہ پیسے اور زر و زیور کا ڈھیر لگانے کو منع کرتا ہے۔ تم جانتی ہو دی، آخرت میں ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، تجوریوں میں بھرے سونے چاندی ہماری نیکیوں سے زیادہ بوجھل گناہوں کا باعث بنیں گے۔ ربیہ کی اس فکر انگیز نصیحت سے تو کیسر کے ایک ایک جھرنا بہنے لگے۔ بات تو تمہاری صولانہ درست ہے دی، انہوں نے آنچل سے اپنی آنکھیں رگڑتے تائید کی، پر دن محبت کرنے والا لڑکا ہے، جان دیتا ہے اپنی رضا پر، شادی کے بعد پھولوں کی طرح اسے رکھے گا انشاءاللہ۔ تم ایک ہار کے پیچھے اتنا سچا اور محنتی لڑکا مت گنواؤ عدی۔ رضا کے میاں کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش اور محبت اہم ہے، دنیا کی آنکھیں اہم نہیں ہیں۔ زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ بچہ ابھی زندگی بنانے کی جدوجہد میں ہے، ہار کی خریداری قرضوں میں جکڑ دے گی، پھر شادی کے بعد کیا صرف قرض ہی اتارنے ہیں؟ ربیہ بیگم نے ہوشیاری سے موضوع کی طرف آنتے دلیل دی۔ کیسر بیگم گہری سوچ میں گم ہو گئیں۔ خواہ مخواہ کی ضد چھوڑ دی، دو دلوں کو ملنے دو، ایسی ضدیں فریقین کے درمیان بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ ربیہ بیگم کی بات کیسر کے دل کو لگی تھی۔
بڑی عید کے تیسرے روز ردا پردین کے گھر آنگن میں دلہن بن کر اتری تو گویا ہر جانب جشن میں بہارا کا سا سما بندھ گیا۔ سسرال کی طرف سے دیے گئے سونے کے سیٹ کے ساتھ اسے نانو نے اپنا چندن ہار گلے میں پہنایا تھا، جس کی چمک دمک ردا کی خوشی سے سرشار چہرے کے آگے مانند تھی۔ پردین کے پہلو میں اسٹیج پر بیٹھی ردا جسے شان سے ادری کوئی حور لگ رہی تھی۔ پردین بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن ایک مکمل خوشگوار جوڑی لگ رہے تھے۔ کیسر بیگم نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری اور دونوں کی خوشیوں کی دائمی رہنے کی دعا کی۔ ربیہ ٹھیک ہی کہتی ہے، سچی خوشی سونے چاندی سے تھوڑا ہی خریدی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر ایک مطمئن سی سانس بھری۔